وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، آج عید الفطر کا اجتماع ہے. یہ عید تہوار ہے اور یہ تہوار ایک عظیم عبادت کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. تہواروں کے منانے کا حکم کسی عالم یا کسی مفتی کے فتوے پر نہیں، بلکہ جو تہوار منائے جاتے ہیں ان تہوار منانے کا حکم بھی ہم کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے نے دیا ہے. اپنی مرضی سے کوئی تہوار نہیں منایا جاتا. آج کا یہ خوشی کا دن، خوشی کا تہوار ایک بہت عظیم مقصد کو لیے ہوئے ہیں. اسلام جس کو ہم ماننے والے ہیں، جس مذہب پر ہمارا ایمان ہے، اس نے اجتماعیت کا پیغام دیا ہے. آج پوری دنیا کے اندر آج کے چاندرات کے اعتبار سے جہاں جہاں بھی جس ملک میں یہ چار ہوا، لاکھوں لاکھوں کروڑوں کا مجمع دنیا کے اندر آج اکٹھا ہے، کل بھی اکٹھا رہا ہے. یہ اجتماعیت اسلام کا بنیادی پیغام ہے. اسلام نے سماجی زندگی ہو، عبادات کی زندگی ہو، ان تمام چیزوں میں پیش نظر اجتماعیت کو رکھا ہے. سماجی زندگی کے اندر یہ حکم فرمایا کہ اگر 3 مسلمان کسی جگہ پر اکٹھا ہیں تو اب تینوں میں سے ایک آدمی کو امیر بنا لو. اگر 3 آدمی سفر پر جا رہے ہیں تو سفر ایک عارضی سفر ہے. اس عارضی سفر کے لیے بھی نبی کا ارشاد یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنا امیر منتخب کر لو. لہذا اسی طرح حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ راستے میں جنگل میں پڑاؤ ہو جائے کسی لشکر کا، کسی قافلے کا، تو وہاں بھی اپنا ایک امیر منتخب کرو. اسلام کا اتنا اہم پیغام ہے یہ کہ عارضی سفر، اس عارضی سفر کے اندر بھی مسلمانوں کو حکم کیا جا رہا ہے کہ تم اجتماعیت سے جڑ جاؤ، اکیلے نہ رہو. گھر رہتے ہوئے اسلام کا پیغام اجتماعیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام کا خلاف سماجی زندگی میں رہتے ہوئے نبی کا ارشاد ہے ید اللہ علی الجماعہ فمن شد شد فی النار. وہ فرمایا کہ اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لہذا مسلمانوں جہاں رہو اجتماعیت کے ساتھ رہو، اکٹھے رہو. انفرادیت مت پیدا کرو. جو انفرادیت پیدا کرے گا فمن شد شد فی النار، جو اجتماعیت سے اپنے آپ کو کاٹے گا جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. لہذا سماجی زندگی کے اندر مسلمانوں کو پیغام دیا گیا کہ اس کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کر رہو، اپنے اندر اختلاف مت پیدا کرو، اپنے اتحاد کو بارہ مت کرو. اسلام کا بنیادی پیغام ہے. عبادات تمام مذاہب کے اندر عبادات انفرادی ہے، اور انفرادی عبادت اللہ کے سامنے یکسوئی اللہ کو پسند. کہ آدمی آج جی انکساری کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے، روحانیت اس کی اجاگر ہو، لیکن نہیں.
اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ جو عبادات کی جائیں گی وہ بھی اجتماعی طور پر ہوگی. حکم ہوتا ہے نماز کے پڑھنے کا، تو ساتھ ساتھ یہ حکم کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی وہ اکیلی نماز سے 27 گنا افضل ہوگی. پھر یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ جو لوگ مسجد کو چھوڑ کر بنا کسی ادھر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے، میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھا کروں اور ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں تو مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لہذا عبادات کے اندر اجتماعیت کیسے نظر رکھی گئی؟ نماز پڑھو گے اجتماعیت کے ساتھ پڑھو گے. پورے قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ حکم آیا ہے نماز کا، کہیں انفراد یہ حکم نہیں، اجتماعیت کے ساتھ جمع کے سیدھے استعمال کیے گئے ہیں. یا کرنا بولو وہی یا کرنا چاہیے، ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد چاہتے، میں تیری عبادت کرتا ہوں میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، نہیں کہا گیا. اسی صراط مستقیم، اللہ تو ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی. ہر جگہ اجتماعیت کو پیش نظر رکھا ہے، جماعت پیش نظر رکھی ہے اسلام نے. لہذا نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، تمام عبادت میں پیش نظر اجتماعیت ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعی نظم قائم رہے. اگر کچھ لوگوں کو اللہ نے مان دیا ہے، ان کو دولت دی ہے، تو ان کے ذمے یہ بات کی گئی ہے کہ اجتماعی نظم قائم رکھنے کے لیے جو مسلمان غریب ہیں ان کو زکات دے کر اپنے برابر میں کھڑا کرنے کے لیے طاقتور بناؤ. کمزور مسلمان کو طاقتور بناؤ. اسلام میں زکات کی فرضیت بھکاری پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے بھکاری پیدا کر دیے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے، بھیک مانگنے والوں کی دار آ رہی ہے. وہ عورتیں برقع اوڑھ کر کون ہے؟ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہے، کچھ نہیں پتا، بھیڑ کی بھیڑ ہے اور زکات مانگنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. اور ٹریڈ بھیک مانگنے کا ایسا ترقی آپ کے پریس چل رہا ہے کہ ایک معذور آپ کی نقشے میں بیٹھا اور مائک لگایا اس نے، اور مائک لگا کر پورے شہر کے اندر بھیک مانگتا کر رہا ہے. آپ اندازہ کیجیے بھیک مانگنے والے کا 200 روپئے رکشے والے کو دے گا، 200 روپئے مائک والے کو دے گا، صبح سے شام تک اس نے پیشہ بنا لیا بھیک مانگنے کا. اور اس پیشے کے اندر 99% مسلمان نظر آ رہے ہیں. لہٰذا جس اسلام مذہب نے بھیک کو انتہا درجے کا جرم بتایا تھا اور ہم نے زکات دے دے کر بھکاری پیدا کر دی ہے. لہٰذا یہ زکات کی فرضیت بھکاری پیدا کرنے کے لیے نہیں تھی، کمزور مسلمان کو طاقتور بنانے کے لیے تھی کہ کوئی مسلمان کمزور نہ رہے، کوئی مسلمان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ رہے. لہٰذا زکات کے اندر ایک اجتماعی نظم ہونا چاہیے. زکات کے اندر ایک اجتماعیت ہو کہ تاکہ اس کا فائدہ سماج میں ان لوگوں کو مل سکے جو اس کے حقدار ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر حج کا فریضہ ہے. پوری دنیا کے سامنے اجتماعیت کا پیغام دیا اسلام نے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کہ ہم اپنی سفر میں اجتماعیت پیدا کریں. اجتماعی نظم ہمارے درمیان میں قائم ہونا چاہیے. جس طرح اسلام نے ہمیں اجتماعیت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اجتماعیت ہمارے اندر ہر جگہ قائم رہنی چاہیے. اور اس اجتماعیت کے قائم رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑے تو بہت بڑے اجر کا مستحق ہے وہ آدمی جو اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے قربانی دے اپنی ذات کے اعتبار سے. بہرحال قرآن مقدس اللہ کی وہ کتاب عظیم ہے اور وہ بڑی نعمت ہے جو ہم کو عطا ہوئی. یہ قرآن جو ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آج اس معاہدے کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کریم سے ہمارا رشتہ کس درجے کا ہے. مسلمانوں یہ قرآن تعبیر بنا کے دکانوں پہ لٹکا لو، سورہ یاسین اٹھاؤ اپنے گلے کے اندر رکھ لو. کیا یہ قرآن کریم خالی اس برکت کے لیے ہم کو دیا گیا ہے؟
ارشاد فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نے یہ مومنوں کے لیے دستور دیا ہے. اور ایک آیت میں فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ہم نے انسانوں کے لیے قرآن کو دستور بنا کر دیا ہے. اے مسلمانوں اس سے رہنمائی حاصل کرو. آج کون ہے جو قرآن سے رہنمائی لے رہا ہے؟ ہم نے اس قرآن کریم کو خالی برکتیں سمیٹنے کی ایک چیز سمجھا ہے کہ اس کے غورات سے اور اس کی تلاوت سے برکتیں لے لو. اس کے اعمال کو، اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کے احکام کو پتہ پوچھا ہے. آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ مسجد کے اندر بہت بڑا نمازی ہے، مسجد کے اندر سنتوں کی پابندی کرنے والا، بڑی پابندی سے سنتیں پڑھتا ہے، بڑی پابندی سے نمازی پڑھتا ہے، بڑی پابندی سے اندر یہ قابل اور یہ سارے چاند اور تہجد پڑھتا ہے. مسجد کی چار دیواری کے اندر اس کو خدا بھی یاد ہے، مسجد کی چار دیواری میں رسول کی سنتیں بھی یاد ہے. لیکن قابل افسوس کہ مسجد کی چار دیواری سے نکلنے کے بعد نہ اسے سنتیں یاد رہتی ہے، نہ اسے فرائض یاد رہتے ہیں، نہ اسے قرآن یاد رہتا ہے، نہ اسے اللہ یاد آتا ہے، نہ اسے رسول کی سنت اور طریقہ یاد آتا ہے. ایک دیندار سے دیندار آدمی مسجد کی چار دیواری سے مسلمان ہے اور مسجد کی چار دیواری سے نکلنے کے بعد اس کا اسلام دو پر لگ گیا. اب اسے رسول کی سنت یاد نہیں آتی. کاروبار کے اندر حرام کی کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار میں لوگوں سے دھوکہ کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فریب دے رہا ہے. سماجی زندگی کے اندر آیا تو پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، سماجی زندگی کے اندر آیا تو لوگوں کے رشتے ناطے توڑ رہا ہے، سماجی زندگی کے اندر آیا تو جھوٹ بول رہا ہے، سماجی زندگی کے اندر آیا تو رشتے ناطوں میں کہیں سنت یاد نہیں آ رہی ہے. پھر ساری خرافاتیں یاد آئیں گی. یہ منگنی بھی کرے گا، یہ مذہبی کرے گا، یہ چڑھاوے بھی کرے گا. ایک جگہ بھی اس کو رسول کا طریقہ یاد نہیں آنے گا. اور یہ اس آدمی کا کردار ہے جو مسجد کے اندر سنتوں کی پابندی کرتا ہے لیکن مسجد سے باہر نکلنے کے بعد رسول کی سنت میں دجیاں بکھیرتا ہے. وہاں خدا یاد نہیں آئے گا مسجد سے باہر، وہاں رسول کا کردار یاد نہیں آتا. اس لیے مسلمانوں مذاق ہے رسول کی سنت کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. خدا کی قسم رسول کی پوری زندگی مسوا ہے ہمارے سامنے. رسول نے جو زندگی مسجد میں گزاری وہی زندگی مسجد سے باہر گزاری ہے. اور جب تک ہماری مسجد کی زندگی اور مسجد سے باہر کی زندگی ایک نہیں ہوگی، زندگی میں انقلاب نہیں آنے کا، تو حال ہمارا اس سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. آج جو کچھ حالات ہیں ہمارے اوپر، جو کچھ حالات اس وقت آ رہے ہیں، مسلمانوں اپنی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ہندوستان میں اسلام آیا کن حالات کے اندر آیا؟ سب سے پہلا پیغام اسلام کے جب ہندوستان میں آیا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھا کر آیا ہے. محمد بن قاسم جب اس ملک کی سرحدوں میں گھستا ہے تو وہ راجا داہر کے ظلم کے خلاف یہاں کے ہندو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا، مسلمانوں کی مدد کرنے نہیں آیا تھا. اس کا سب سے پہلا عمل دخل اس ملک میں جب ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے ہوتا ہے. مسلمانوں کی 900 سالہ تاریخ اس ملک کے ہے. اس کے بعد جب مسلمانوں کے حالات خراب ہوئے، حالات خراب ایسے ہی نہیں ہوتے، حالات خراب ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، حالات خراب ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں. وہ کیا ہے بھائی؟ حالات خراب کیسے بنے؟ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی قوم پر اور کسی امت کو نعمتوں سے نوازتا ہے اس وقت تک وہ نعمتیں نہیں چھینتا جب تک وہ قوم ان نعمتوں کو نہیں ٹھکراتی. اللہ نے تمہیں 900 سال کی حکومت دی،
لیکن تم نے اس ملک کے اندر اسلامی راج قائم نہیں کیا، ایک مسلمانی راج قائم کیا۔ مسلمان بادشاہ اپنے حکومت کے تحفظ کے لیے یہاں کے باشندوں کی رعایتیں کرتے رہے، اور انہوں نے کوئی جبر اور کوئی ظلم اس ملک میں باقی روا نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو آزادی دے کر 900 سال تک ملک کا نظام چلایا۔ جب اللہ کی نعمتوں کو ٹکرایا، ظلم پر اترے، تو اللہ نے جابر اور ظالم انگریز مسلط کیے۔ جب یہ ظالم اور جابر انگریز مسلط ہوا اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ جلنے لگا، علماء کی بہت بڑی جماعت میدان میں نکل کر آئی۔ لہذا اس جماعت نے ایمان کے تحفظ کے لیے اس ملک کی آزادی کے نام پر قربانیاں دی ہیں۔ 200 سالہ تاریخ اس ملک کی ہے آزادی کی، جس 200 سالہ تاریخ میں 150 سال ایسے ہیں جن میں صرف اکیلا مسلمان ہے، علماء کی جماعت ہے، ان کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس کے ساتھ چلنے والا نہیں۔ ان علماء کی قربانیوں کی بدولت اور ایمان کے تحفظ کے لیے علماء نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ لہذا انگریز سے جو جنگ لڑی گئی وہ ایمان کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اور اللہ نے اس میں کامیاب کیا کہ ہم نے انگریز کو دفع کر کے ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ لیکن آج مسئلہ ایمان کے تحفظ کا نہیں، آج مسئلہ ہمارے وجود کا ہے۔ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے۔ آج مسلمان ہندوستان میں غیر محفوظ ہے۔ بڑے سے بڑا مسلمان ایمان والا، وہ ولی ہو، کتب ہو، گاڑی والا باکردار ہو یا کوئی گریجویٹ ہو، کسی بھی مسلمان کی جان اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ اس کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عزت اس وقت دو پر لگی ہوئی ہے۔ آج ملک کے حالات میں سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے، جو اسرائیل اور امریکہ کے نقش قدم پر چل کر ہندوستان کی حکومت نے اپنایا ہے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے، اور اس دہشت گردی کا اس درجے کو گندہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کا آج دوسرا برادر وطن، دوسرا ہر شہری مسلمان کے علاوہ ہم کو آج غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ جن مسلمانوں نے اس ملک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی، جن کے بڑوں کا خون یہاں کے چپے چپے پر آج بھی ڈال ہے، ہندوستان کی سرزمین پر گرا ہوا خون ابھی خشک نہیں ہوا ہے، ان حالات میں آج مسلمانوں کا جینا اس ملک میں دبر بنایا جا رہا ہے۔ ملک کی کوئی سیاسی پارٹی اس وقت جو کچھ حالات ملک میں چل رہے ہیں، مسلمانوں کے مفاد میں بولنے والا کوئی نہیں ہے، اور مسلمانوں کی مفاد کی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، آج ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، قرآن مقدس میں اس کی رہنمائی موجود ہے۔ جو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں، اگر یہ حالات ہیں، تمہارے اوپر یہ آسا مصیبتیں اور تمہارے اوپر یہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمہیں دہشت گرد بنا بنا کے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، دہشت گردی کے لیبل بدل رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو یہ سارے ملا دہشت گرد تھے، یہ داڑھی والے دہشت گرد تھے، یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے تھے۔ اگر یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں اور مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والے دہشت گرد ہیں، تو سب سے بڑا اس ملک کا دہشت گرد منموہن سنگھ ہے۔ اس لیے کہ یہ منموہن سنگھ پرائم منسٹر مدرسے کا پڑا ہوا ہے، لاہور میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ جب یہ چیف پرائم منسٹر بنے تو تمام اخبارات میں چھپا کہ مسٹر منموہن سنگھ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ اس وقت ہندو اور مسلمان سب مدرسوں میں پڑھتے تھے، آزادی سے پہلے تک کوئی جگہ اور نہیں تھی مدرسوں کے علاوہ، علم مسلمانوں کی وراثت تھی، اور یہ سارے کے سارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم ملاؤں کے پاس جاتے تھے، مدرسوں میں پڑھتے تھے۔ اگر ہم دہشت گرد مدرسے میں پڑھنے والے ہیں تو سب سے بڑا دہشت گرد منموہن سنگھ ہے اس ملک کا۔
اس نے مدرسوں میں پڑھا ہے. اور اگر ہم دہشت گرد نہیں تو یہ سارے کے سارے حالات ہمارے ساتھ کس ہوئے؟ ابھی تک دہشت گرد ہم تھے داڑھی والے. داڑھی والے کی ٹوپیوں کو اٹھا اٹھا کے بم دیکھے جا رہے ہیں. ہماری گاڑیوں میں ہاتھ ڈال کے بم سے رکھے جا رہے ہیں. اب صورتحال بدلی. RSS کی پلاننگ جو ہے کہ یہ مسلمان ہندوستان میں جس جگہ بھی طاقتور ہے ایجوکیشن کی لائن میں مسلمان بڑھ رہا ہے. آج نئی نسل آئی, اس میں شعور بیدار ہوا, اس کو احساس ہوا کہ اس ملک کے اندر ہمارا وجود اگر رہ سکتا ہے تو ایجوکیشن کی لائن میں اپنے آپ کو بڑھ کر اپنے وجود کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ نوجوان علم کے اعتبار سے آگے بڑھا. جی تو ابھی تک تو دہشت گرد ہم گاڑی والے ٹوپی والے تھے. اب دہشت گردی کا لیول بدلا. اب دہشت کالجوں میں دہشت گرد اب ایجوکیشن کی لائن میں جو بچے آگے بڑھ رہے ہیں اب ان بچوں کی ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں. اب ان کے مستقبل کو برباد کرنے کی پلاننگ ہے. اور یہ نئی بات نہیں. اب سے پہلے تو ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے جاتے تھے اور فسادات کرا کے مسلمانوں کی کمر توڑی جاتی تھی. اب یہ نئے حالات میں ایک نیا رخ اختیار کیا ہے کہ کسی بھی شہر میں بم پھوڑ دو اور سیدھا لیبل مسلمانوں پہ لگا دو. پورے ملک کی ساری ایجنسیاں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں. ارے بھائی راجستھان میں بم پھٹے جودھ پور کے اندر, امریکی جوڑے کا ای میل ہو بمبئی سے, اس کو جوڑے کو پکڑا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو پکڑ کر جیلوں میں ٹھونس دیا جائے. اعظم گڑھ آج UP کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ علاقہ ہے اور مسلمان وہاں کا پورا متمول ہے. دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلا ہوا ہے, کمائی آ رہی ہے. مسلمان اپنی ایجوکیشن کی لائن سے کما کر آج اپنے آپ کو مضبوط بنا چکا ہے. لہذا اس اعظم گڑھ کو برباد کرنے کے لیے ساری پلاننگ اعظم گڑھ سے جوڑی جا رہی ہے کہ پلان یہ سارے کے سارے ماسٹر مائنڈ جتنے اعظم گڑھ ہیں. لہذا یہ نسل جو مسلمانوں کی آگے بڑھ رہی تھی, یہ ملٹی پرپز کمپنیاں جو آج ملک کے اندر اتنے مسلمان نوکریاں کر رہے تھے, آج اس مسلمانوں کے پیر کاٹے جا رہے ہیں تاکہ یہ مسلمان ان نوکریوں میں نہ جا سکے اور اس دہشت گرد کو نوکریوں سے نکالا جا سکے. ابھی نوئیڈا کے اندر ایک کمپنی کے ایک ساتھ کا واقعہ گھر میرے سامنے آیا کہ جب یہ دہلی کے اندر بم پھٹا تو جب اگلے دن وہ وہاں گئے, کیونکہ مسلمان تھا, اور اگلے دن کمپنی میں داخل ہوا تو گیٹ کیپر نے اسے گیٹ پر روک دیا اور گیٹ کیپر روکنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ جائیے, ابھی آپ کو جب آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ کو بلایا جائے گا. اس نے پوچھا بھی آخر کیا وجہ ہے, کیوں مجھے ایسا کہا جا رہا جب سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں؟ بولے صاحب آپ کو بعد میں بتایا جائے گا. وہ 2-3 دن کے بعد آیا تو وہاں کچھ دفتر کے لوگوں نے اسے بتایا کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں, اس لیے آپ کو ملازمت اب نہیں دی جا سکتی اس کمپنی کے اندر. لہٰذا یہ RSS کی پلاننگ ہے کہ مسلمانوں کے نوجوان جو آگے بڑھ کر اپنی ایجوکیشن کی لائن میں اپنے آپ کو ترقی یافتہ, اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے تھے, ان کو پیروں کو کاٹ دیا جائے, ان کو بیکار کر دیا جائے تاکہ یہ ہر اعتبار سے بیکار ہو. لہٰذا ہم اس ملک کے اندر جو کردار یہ پیش کیا جا رہا ہے, قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ذرا واضح کر دوں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ فرمایا کہ ہم دنوں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو بادشاہ بناتے تو کبھی کسی کو وزیر بناتے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا ایک بڑی کچھ پچھلے دنوں ایک معمولی درجے کا ایک آدمی MLA بنا, کیوں بھائی نردلیہ امیدوار MLA بن گیا, لیکن اسے نردلیہ امیدوار کی قسمت ایسی جاگی کہ جھارکھنڈ کا چیف منسٹر بن گیا جس کا نام کوڑا, نام بھی کوڑا.
لیکن دونوں پارٹیاں کانگریس اور بی جے پی مجبور ہو گئی اس کنویں کو بی جے پی اس دل ذریعے کو اس کی منشا بنانے کے لیے. دنیا کے حالات ہیں کس قوم کو کب عروج مل جائے. آج اس ملک کے اندر ہریجن جو صدیوں سے پیسا جا رہا تھا, جس پر صدیوں سے ظلم ہو رہا تھا, آج وہ ہریجن اسٹیٹ کا مالک ہے اور ایسا مالک ہے کہ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کی مورتی اگر منموہن کے اگر محل پہ لگا دی جائے تو ہندوستان کی طاقت رہی کہ اس تصویر کو ہٹا دیا جائے. ہندوستان کے کسی چوراہے پر بھیم راؤ امبیڈکر کی مورتی لگا دی جائے تو کسی فوج کی طاقت نہیں اس مورتی کو ہٹا دیا جائے. آج وہ قوم جاگیر ہوئی, اس قوم میں اتحاد آیا, اس قوم کے اندر اجتماعیت آئی, آج اس نے آپ کو اتنا طاقتور کر لیا. تو کس دنیا کا نظام ہے کہ کون سا مظلوم کب طاقتور بن جائے اور کس کو کب طاقت حاصل ہو جائے. اس لیے ہندوستان کے اندر یہ ظلم اور یہ ناانصافی ہمارے ساتھ ہی جو کچھ ہو رہا ہے, ایسا نہیں تاریخ اپنے آپ کو دوہراتی ہے, کہیں پھر یہ تاریخ اپنے آپ کو دوہرائے اور پھر آپ کا حساب کتاب چکانے کا وقت آئے تو تم پھر وغیرہ بچاؤ. ہمارے ساتھ مسلمانوں نے ظلم کیا ہے. اس لیے میری درخواست ہے اپنے سارے حکومت کے سربراہوں سے کہ اس ملک کو بربادی سے بچاؤ, اس ملک کی آزادی کو سرد ہونے مت دو, اس ملک کے رہنے والے تمام مذہبی لوگوں کی رعایت کرو. یہ ملک سیکولر ہے, یہ ملک فرقہ پرست نہیں ہے. آج بھی ملک کے 90% لوگ فرقہ پرست نہیں ہے. اس لیے اس ملک کا تحفظ, اس ملک کو بچانا, اس ملک کی حفاظت کرنا, اس ملک کی ترقی کا دار و مدار یہ سب اسی بات پر ہے کہ ہم صاف ذہن کے ساتھ اس ملک کی باتوں کو سنبھال کر اور اس ملک کو بچانے کی فکر کریں. لہذا میری آپ سے درخواست کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹا, آج ہمارا رابطہ اللہ سے ٹوٹا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. ایمان والو تم نیکوکار بن جاؤ. جس دن تم نیکوکار بن جاؤ گے یجعل لکم فرقانا, اللہ تم کو دنیا میں ایک امتیازی قوم بنا کر پیش کرے گا. جب تم نیک بنے, جب تم باکردار بنے تو دنیا پہ تم نے حکومت کی, اور یہی وعدہ اللہ کا آگے بھی ہے کہ جب تم باکردار بنو گے تمہارا کردار ایک سچے مسلمان کا کردار ہوگا, تمہارا کردار صحیح معنوں میں ایک ایمان والے کا کردار ہوگا. آج ہمارے کردار سے ہمارا بھائی پریشان ہے, آج ہمارے کردار سے ہمارا پڑوسی پریشان ہے, آج ہمارے کردار سے بہت لوگ پریشان ہے. اس لیے ہمیں اپنے کردار کو اسلامی کردار بنانے کی ضرورت ہے. اسلام نے جب مسلمان کا کردار پیش کیا ہے اس میں سب کے لیے امن ہے, سب کے لیے سکون ہے, پورے ملک کے لیے شانتی ہے, پورے علاقے کے لیے شانتی کا پیغام ہے. اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو سچا صحیح مسلمان بنانے کی, اور جس دن ہم صحیح مسلمان ہوں گے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. قرآن کریم میں فرمایا دنیا میں تم ہی سربلند رہو گے, شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے. قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اے ایمان والو تم سے اللہ وعدہ کر رہا ہے کن لوگوں سے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جس نے نیک اعمال کیے, اللہ کی فرمانبرداری کی, رسول کی زندگی کو اپنایا, اس کے طریقے کو اپنایا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں تم کو حکومت دے کے رہوں گا. شرط یہ ہے کہ تم سے ایمان میں باقیدار مسلمان بن جاؤ. اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. آج ہماری زندگی ایک عجیب جو ہے پر تھی, اس لیے ہم اپنے آپ کو باقیدار مسلمان بنائیں, صحیح معنوں میں رسول کے متبع بنائیں, قرآن کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند بنائیں. انشاءاللہ جب زندگی کے اندر یہ چیز آئے گی, خدا کی قسم اللہ کی مدد آئے گی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اگر اللہ تمہاری مدد کو آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ناکام نہیں کر سکتی, اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی. اللہ کا عبادت ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ آج اجتماعیت کے اس پیغام پر, آج اجتماعیت کے اس دن میں ہم اپنے اندر یہ طے کریں کہ اپنے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھیں گے, اپنے اندر پیدا نہیں ہوں گے, اور قرآن کے صحیح معنی میں اس کے احکامات پر ہم عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.